کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکہ بہتر ہے یا کینیڈا۔ سیکیورٹی میں نے کہا ہے یہاں پہ جابز بہت زیادہ ہیں اور جو ہے اپنا کمپلیٹ فریڈم ہے یہاں پر، فریڈم آف ایکسپریشن، ریلیجن اور ڈسکرمنیشن نہیں ہے۔ نمبر 4 ایکوالٹی ہے، رائٹ، ایکوالٹی آف جینڈر، نیشنلٹی اینڈ ایوری تھنگ۔ تو سب سے جو پلس پوائنٹ ہے کینیڈا کا وہ ہے کہ یہاں پر بے شمار پاکستانی اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لوگ بسے ہیں آ کر۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ امریکہ بہتر ہے یا کینیڈا، اور کینیڈا میں وہ کون سے بینیفٹ ہیں جو امریکہ میں نہیں ہیں، اور جو امریکہ میں وہ فوائد ملتے ہیں وہ کینیڈا میں نہیں ملتے۔ اب اس کو میں نے آج ایکسپلین کرنے کے لیے کینیڈا میں جو دوست ہیں میرے ان سے بھی رابطہ کیا، اور یہاں امریکہ میں رہنے والے ایک کسی دوست سے بھی رابطہ کروں گا، تاکہ اس ویڈیو میں آپ کو کلیئر ایک میں اوپینین دے سکوں یا ایک راستہ دکھا سکوں کہ کینیڈا بہتر ہے یا امریکہ۔ ابھی ہم جس وقت بات کر رہے ہیں، پہلی بار ایسا ہوا ہے گزشتہ 2 مہینے 3 مہینے ہو چکے ہیں اس بلڈنگ میں کہ ابھی ہمارا پانی بند ہو چکا ہے، اور اس گھر میں آگے والے بلڈنگ میں کسی اور میں پانی نہیں ہے۔ یہ آپ سوچ سکتے ہو کہ پانی، بجلی، یہ چیزیں کبھی کبھی امریکہ میں بھی جو ہے نا اس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، کوئی فالٹ آ جاتا ہے، کوئی مسئلے ہوتے ہیں۔ اور امریکہ کے اندر خاص طور پر ٹیکسس ریاست میں اس وقت سولر پینل اور جنریٹرز ان کی خریداری بھی شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ بحران یہاں سامنے آنا شروع ہوئے ہیں، خاص طور پر انرجی کا بحران اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا بحران۔ اس پر بھی یہاں کی حکومتیں پریشان ہیں، فیوچر پلاننگ کر رہی ہیں، مگر ہمارے ملک میں اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہمارے حکمران ان معاملات پر تب سوچیں گے جب ہم احتجاج کریں گے۔ یہاں یہ معاملات اس سے پہلے حل کیے جاتے ہیں، کیونکہ حکومتیں جو یہاں کی ہیں، چاہے لوکل ہوں چاہے ریاست کی حکومتیں ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ یار یہ بحران آنے والے ہیں، ان کو ہم کیسے قابو پائیں۔ اب آتے ہیں کہ کینیڈا اور امریکہ، اس کے درمیان کیا فرق ہے، اور کینیڈا جانے کے بھی بہت سارے راستے ہیں لوگوں کے پاس جو امریکہ آتے ہیں۔ اس پر میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا، لیکن اس ویڈیو میں کینیڈا کی لائف اور امریکہ کی لائف ہم ڈسکس کریں گے۔ تو عادل بھائی اب بتاؤ، آپ بزنس بھی کرتے ہیں اور امریکہ میں بڑا ٹائم بھی آپ نے گزارا ہے، یہ بھی آپ بتا دیں کتنے برسوں سے، اور فرق کیا ہے، کینیڈا بندے کو جانا چاہیے یا امریکہ آنا چاہیے؟ فرسٹ آف آل تھینک یو چاندیو صاحب، آپ بڑے ہی نائس جینٹل ہیں، آپ آلویز ویلکم ہیئر، اور اتنے محبت خلوص والے آدمی ہیں آپ۔ تو آپ نے سوال کیا ہے کہ کینیڈا اور امریکہ کے بارے میں، تو میں ویسے آیا ہوں 2001 دسمبر میں، سو آلموسٹ لائک 22 سال کے اوپر ہو گیا مجھے یہاں پر امریکہ میں۔ جی ہاں، میں اسٹوڈنٹ ویزے پہ آیا تھا، لیکن بینگ این انڈین بڑا لمبا پروسیس ہوتا ہے، تو اٹ ٹک so long for me to get my green card and my citizenship. But my wife is from Pakistan, so I'm half Indian, half Pakistani now. آدھا 50-50۔ جی So coming to your question, so کینیڈا اور امریکہ، میں پرسنلی جو فیل کیا ہوں چاندیو صاحب کے، جو ہے یہاں پر بوڑھے اور بچوں کی جو ہے بڑی قدر ہوتی ہے۔ سوشل سیکیورٹی فار ایگزامپل، آپ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ جو ہے پیسہ جمع نہیں کر پاتے تھے اور جو ہے لائبلٹی بن جاتے تھے گورنمنٹ پہ، تو سوشل سیکیورٹی کا جو کانسیپٹ امریکہ میں ہے، آئی لو دس کانسیپٹ، کہ بڑھاپے میں جو ہے آپ کسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہیں۔ آج کل تو ہمارے انڈیا پاکستان میں بھی شروع ہو گیا کہ بڑے ماں باپ کو جو ہے گھر سے نکال رہے ہیں، حالانکہ نہیں کرنا چاہیے ایسا، فیملی ویلیوز ختم ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک سیکیورٹی ہے، سوشل سیکیورٹی، تو یہ دیٹ از ون آف دا بگ ایڈوانٹیج آف لیونگ ان امریکہ۔ مطلب 10 پوائنٹ سے آپ نے پہلا پوائنٹ یہ پہلا پوائنٹ تو میں نے یہ دیا۔ دوسری چیز ہے کہ الحمدللہ یہاں پہ جابز بہت ہیں، اگر آپ میں ٹیلنٹ ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے امریکہ از اے لینڈ آف اپرچونیٹی، ٹرولی اٹ از لینڈ آف اپرچونیٹی، اور یہاں پہ صحیح لنک، صحیح سورسز سے جائیں گے تو آپ کو جابس کی کمی نہیں ہے۔ ان لائک ان ہماری ملکوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے ایک چپراسی کی نوکری کھلی اور جو ہے ایم بی ایس اور بڑے بڑے لوگ جو ہے اپنا بالکل اسٹیڈیم بھر جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ایسا نہیں ہے، آپ کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ضرور گھر پہ کچھ نہ کچھ پیسہ لے کے آ سکتے ہیں آپ صبح میں نکلیں گے تو، لیکن وہ امید ہمارے ملکوں میں نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ تیسری چیز میں یہاں پہ دیکھا ہوں کہ جو ہے کمپلیٹ فریڈم ہے۔ کمپلیٹ فریڈم از ناٹ آلویز گڈ، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ میجورٹی آف دا ٹائم ہماری فریڈم کو جو ہے سپریس کیا جاتا ہے۔ ڈسکرمنیشن نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز آپ کالے ہیں، گورے ہیں، مسلمان ہیں، ہندو ہے، انڈین، پاکستانی، یہ ڈسکرمنیشن اگین صاف اور شفاف سوسائٹی نہیں ہے،
دیر آر ایکسیپشنس ایوری ویئر، بٹ جو ہے اوور آل ڈسکرمنیشن نہیں ہے، اور ایکوالٹی آف جینڈر، ایکوالٹی آف ریلیجن، ایوری تھنگ، یہ چیزیں میں بہت اچھی دیکھتا ہوں امریکہ میں. اور پوائنٹ نمبر آئی تھنک 1 2 3 4 5 6 پوائنٹ میں آپ کو یہ بولوں گا کہ جو ایجوکیشن، میں نے یہاں سے ماسٹرس کیا ہے، تو انڈیا کے ایجوکیشن میں اور امریکہ کے ایجوکیشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے پاس جو ہے زیادہ تر رٹا لگاتے ہیں، یہاں پہ جو ہے بچہ بچپن سے جو اس کو سکھایا جاتا ہے وائی، اس کو پوچھو کہ کیوں، رائٹ. ہم جب ملائیں گے یہ کیمیکل اس کیمیکل میں ملائیں گے تو ہائیڈروکلورک ایسڈ بن کیوں رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کیسے ہو رہا ہے، وائی، یہ کلورین کیوں ریئیکٹ کر رہا ہے ایسا، رائٹ. ہم کو تو بس رٹایا جاتا ہے. سو یہ پریکٹیکل لوگ ہیں، اسی لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دی ہے. تو دیٹس واٹ آئی تھنک ایجوکیشن ایک بڑی چیز ہے. اور پوائنٹ نمبر 8 میں سمجھتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر یہاں پر بہت اچھا ہے. انفارچونیٹلی گنز، ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ گنز بہت کامن ہے بیکاز آف دا سیکنڈ امینڈمنٹ، کہ فاؤنڈنگ فادرس نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ گنز عام ہونی چاہیے تاکہ کوئی ڈکٹیٹر نہ آ جائے نا. اینی ڈکٹیٹر شوڈ ناٹ ٹیک اوور امریکہ، پیپل شوڈ بی آرمڈ ٹو اوور تھرو دا گورنمنٹ. یہ مسئلہ تھا. دیٹس دا ہول کانسیپٹ آف سیکنڈ امینڈمنٹ. اس وجہ سے سیکنڈ امینڈمنٹ کو جو ہے لوگ مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس کا ابیوز بہت زیادہ ہو رہا ہے. بچے گنس لے کے اسکولس میں گھس جا رہے ہیں، مار دے رہے ہیں. آپ کو تو آئے دن نیوز میں سنائی دیتا ہے نا کہ جو ہے 10 لڑکے مر گئے، 50 لڑکے مر گئے، رائٹ. اسکولس میں شوٹنگس، یہاں وہاں مسجدوں میں جو بھی ہوئے ہیں آج تک، ایک گنس کامن رہنے کی وجہ سے. یہ ایک بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے امریکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے کوئی بھی گن لے کے آپ کو تھریٹ کر سکتا ہے نا. حالانکہ لا اینڈ آرڈر بڑا اسٹرکٹ ہے، آپ گن اگر آپ نکالیں گے کسی کو تھریٹ کرنے کے لیے تو آپ جائیں گے بھی بڑا اندر. سوشل سیکیورٹی میں نے کہا ہے، یہاں پہ جابز بہت زیادہ ہیں، اور جو ہے اپنا کمپلیٹ فریڈم ہے یہاں پر، فریڈم آف ایکسپریشن، ریلیجن، اور ڈسکرمنیشن نہیں ہے. نمبر 4 ایکوالٹی ہے، رائٹ، ایکوالٹی آف جینڈر، نیشنلٹی اینڈ ایوری تھنگ. ایجوکیشن یہاں کا اچھا ہے، لا اینڈ آرڈر بہت اچھا ہے یہاں کا. اور جو آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ، 9th پوائنٹ از پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پہ بہت اچھا ہے، اسپیشلی ان میٹروپولیٹن سٹیز لائک نیو یارک، کہیں بھی آپ کیلیفورنیا کے بڑے سٹیز میں چلے جائیں تو آپ کو گاڑی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سارا راستہ میں نے ٹریول کیا ہے. تو اب الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے کئی گھر ہیں ماشاء اللہ سے، بزنسز ہیں، اور اللہ نے اچھی فیملی دی ہے، بچے ہیں میرے ماشاء اللہ. تو ہمیں ویل سیٹلڈ مین ماشاء اللہ. ویل سیٹل یعنی انسان کی ہرس تو ختم نہیں ہوتی، ویل سیٹل تو نہیں کہہ سکتے. انسان، حدیث بھی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان کے منہ میں مٹی جب تک نہیں چلے جائے تو انسان کی لالچ تو وہ زندہ رہتی ہے. کینیڈا کی دیکھیے ایک الگ زندگی ہے. کینیڈا کی مین 2 بگ ایڈوانٹیجز واٹ آئی فائنڈ از لائک ہیلتھ کیئر وہاں پہ بہت کیا فری ہے ہیلتھ کیئر، یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اے پینی. دا سیکنڈ تھنگ از بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے. آپ کو گھومنے جانے کے لیے بڑا اچھا لگے گا کینیڈا. لیکن دا بگیسٹ ڈس ایڈوانٹیج از وہاں پہ کاسٹ آف لیونگ، اور خاص طور پہ دیسیوں کے لیے نا، دیسی لوگ کانسنٹریٹڈ رہتے ہیں کمیونٹی میں، خاص طور پہ ٹورانٹو میں. اور ٹورانٹو اتنا زیادہ گج بج ہو گیا ہے نا کہ جو ہے کاسٹ آف لیونگ بہت بڑھ گئی ہے، اور اپنے جابز بہت کم ہے وہاں پر، جابز کے لیے مارا ماری ہے. تو ہر جگہ کی اپنے ایڈوانٹیج ڈس ایڈوانٹیج ہے. تو ڈس ایڈوانٹیج میں میں کہوں گا کہ جو ہے ہیلتھ کیئر میں بیٹھنا بہت، انتظار بہت کرنا ہے، کیونکہ فری ہے. تو جو آپ کو بھائی کوئی آرتھوپیڈک کے پاس جانا ہے، یا کوئی آپ کو اینڈوکرینالوجسٹ کے پاس جانا ہے، یورولوجسٹ کے پاس جانا ہے، تو آپ کو ویٹنگ بڑی 3-4 مہینے کی لگ جائے گی. تو ہاں، لیکن فری ہے ہر چیز، گورنمنٹ ٹیکس کیئر آف یو کمپلیٹلی فری. ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اب کینیڈا والے دوست کیا کہتے ہیں. تو آپ کو میں نے جو امریکہ میں رہنے والے دوست ہیں ان کا موقف تو سنوا لیا کہ بھئی امریکہ بہتر ہے یا کینیڈا بہتر. اب میرے ایک پرانے دوست ہیں اور بہت بڑے نامور اینکر بھی ہیں، شیر دل خان صاحب، ان سے بھی میری آج جو ہے نا اس ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی بات ہو رہی ہے، کیونکہ بڑا عرصہ ہو گیا تھا تو ہماری بات چیت نہیں ہوئی. تو میں نے شہردل خان کو ایک زحمت دی کہ میں نے کہا یار آپ 10 پوائنٹیں بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ موو ہونا چاہتا ہے اپنے ملک سے، وہ چاہے انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، تو
اس کے لیے کینیڈا بہتر رہے گا یا امریکہ بہتر رہے گا؟ پہلی بات یہ کہ ظاہر ہے ویزا اور امیگریشن یہ معاملہ نہیں ہے، لیکن کنٹری جس کو ہم چوز کر رہے ہیں کینیڈا یا امریکہ، اس کے بینیفٹس کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نقصانات کیا ہیں؟ تو شیرزل بھائی آپ بتائیں کیا کیسے لگ رہا ہے آپ کو کینیڈا، اور کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، یہ تو بتا دیں۔ السلام علیکم امتیاز بھائی، آپ وعلیکم السلام۔ کا بہت شکریہ۔ آپ نے کال کی، بہت عرصہ ہو گیا تھا آپ سے اس طرح بات نہیں ہوئی تھی، ٹیلی فون پر تو ہوتی رہتی تھی، لیکن اب اچھا ہوا کہ ویڈیو پہ بھی آپ سے بات ہوئی ہے، اور ہم آپ کے ویلاگز دیکھتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، بڑا انجوائے کرتے ہیں ہم امریکہ کے وہ ایسپیکٹس ہمارے نظر سے گزرتے ہیں جو عمومی طور پر لوگوں کی دسترس میں نہیں ہوتے۔ تو جہاں تک کینیڈا کی بات ہے، تو آپ جیسا جانتے ہیں کہ نارتھ امریکہ تقریباً بہت سی چیزیں مشترک ہیں، ملتی جلتی ہیں، لیکن کینیڈا کا جو سب سے اہم بڑا پوائنٹ ہے وہ ہے امیگریشن۔ جس طرح حکومتی سطح پر بہت کھلے دل کے ساتھ نئے امیگرنٹس کو ویلکم کیا جاتا ہے کینیڈا میں سمجھتا ہوں شاید وہ ایک بڑا ڈفرنس ہے، نہ صرف امریکہ بلکہ اس کے علاوہ بہت سے ممالک یورپ میں یا ویسٹرن ممالک جو ہیں وہ بہت کم چانس دیتے ہیں کسی بھی امیگرنٹ کو ویلکم کرتے ہیں اس طرح جس طرح کینیڈا میں کیا جاتا ہے۔ تو سب سے بڑا پوائنٹ تو یہ کہ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے آپ کسی بزنس کے سلسلے میں آ رہے ہیں، یا آپ ویسے اسکل ورکر ہیں، تو کینیڈا آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے کہ آپ یہاں آئیں، آ کر یہاں پر آپ کام کریں، پڑھائی کریں، اور اسی دوران آپ پھر ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ آپ یہاں پر سٹیزن بن سکتے ہیں۔ کیوں کینیڈا کو لوگ چھوڑ رہے ہیں، یا ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ کینیڈا بہت جو ہے وہ افورڈیبل نہیں رہا، اب مہنگائی بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو پیسہ یا انکم جو امریکہ میں ہے وہ آپ کی کینیڈا میں نہیں ہوتی ہے، بڑی مشکل سے مطلب گزارا ہوتا ہے، ایسی بات ہے؟ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو گلوبل فینومینن ہے انفلیشن کا، اس نے کینیڈا میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو متاثر کیا ہے، اور کینیڈا میں اگر بنسبت امریکہ کے دیکھا جائے تو اس طرح اپرچونٹیز نہیں ہیں۔ تو جہاں تک کینیڈا کی بات ہے، یہاں پر بھی مہنگائی ہے، خاص طور پر اگر آپ بات کریں روزمرہ کی چیزوں کی، گروسری کی، وہ امریکہ کی نسبت یہاں پر کسی حد تک سستی ہے، لیکن جب آپ کوئی بڑی پرچیز کرنے جاتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مہنگائی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور ایونچولی جو آپ کماتے ہیں اس کا بہت سا حصہ جو ہے وہ ٹیکس میں چلا جاتا ہے۔ کہ یہاں پر جو آپ ہیلتھ کیئر کے لیے عمومی طور پر پاکستان میں ایک کانسیپٹ نہیں ہے کہ آپ ہر سال اپنا چیک اپ کرواتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ لوگ یہاں پر اپنا ہر سال چیک اپ کرواتے ہیں، جو بلڈ ٹیسٹ ہیں، جو ایکس ریز ہیں، یا دیگر جو چیزیں ہیں وہ آپ کی فری آف کاسٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے، اور جو آپ ٹیکس دیتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے اوپر لگتا ہے، اور پھر یہاں پر جو رہنے والے ہیں وہ پھر ٹیکس دیتے ہوئے زیادہ چو چرا نہیں کرتے ہیں۔ جہاں تک لوگوں کے پاکستانی یا ساؤتھ ایشین کمیونٹی کی آپ بات کریں، تو سب سے جو پلس پوائنٹ ہے کینیڈا کا وہ ہے کہ یہاں پر بے شمار پاکستانی اور ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے لوگ بسے ہیں آ کر۔ تو ایک تو سب سے پہلے آپ کو ایسا فیل نہیں ہوتا کہ آپ کسی ملک میں ہیں جو آپ کو تھوڑا سا اجنبی فیل ہو۔ تو سب سے پہلے صحیح۔ جب آپ سڑکوں پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں لوگوں کو، تو آپ کو ایسا ہی لگتا ہے، خاص طور پر جرارڈ اسٹریٹ یہاں پہ ٹورانٹو پہ ایک ایسی مشہور اسٹریٹ ہے کہ جس پر ایسا لگتا ہے کہ آپ بالکل یا تو لاہور میں ہیں یا کراچی میں بنس روڈ پہ گھوم رہے ہیں، تو ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کہیں ملک سے مطلب باہر فائدہ ہیں۔ نہیں ہوا نا کینیڈا آنے کا؟ ہاں، تو بہت دیسی کس بزنس میں زیادہ ہے؟ دیسی سب سے زیادہ یہاں پر فوڈ کے بزنس میں ہیں، کپڑوں کے بزنس میں ہیں، اور بزنس میں زیادہ ہیں۔ چونکہ جو آتا ہے پاکستان یا انڈیا سے یا کسی اور ملک سے، تو وہ سب سے پہلے تو آ کے پڑھائی کرتا ہے یا کوئی ایسی جاب کرتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہاں پر اپرچونٹیز بزنس کی بہت زیادہ ہیں، تو وہ آہستہ آہستہ کوئی نہ کوئی اپنا انٹرپرینورشپ کی طرف، چھوٹے بزنس کی طرف، اسٹارٹ اپ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر فوڈ کا اسٹارٹ اپ ہو،
یہ جو گارمنٹس کا سٹارٹ اپ ہو، اس طرح کا بہت اچھا ایک ہماری جو کمیونٹی ہے وہ چلا رہی ہے. اور وہ بھی اس میں بھی کچھ خاص علاقے ہیں جہاں پر زیادہ کنسنٹریشن ہے، جیسے مسیساگا ہو گیا، وینکوور میں بہت سی جگہیں ایسی ہیں جہاں پر دیسی آپ کو مل جائیں گے جو خود اون کرتے ہیں ریسٹورینٹس، خود چلا رہے ہیں اور سالوں سے چلا رہے ہیں. اور بہت سے تو ایسے گیس گارمنٹس کے اسٹیشن گیس اسٹیشن کا بزنس یہ وہ ہے ان کا گیس یا نہیں؟ اسٹیشنز کا بالکل، یہاں پر گیس اسٹیشنز کا بزنس ہے. کنوینئنس اسٹور جو چھوٹے چھوٹے عام طور پر جو پرچون کی دکانیں ہوتی ہیں وہ یہاں پر جو دیسی کمیونٹی ہے پاکستانی انڈین وہ چلا رہے ہیں. بنگالی کمیونٹی یہاں پر چلا رہی ہے. تو یہ بزنس کی اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں. اور ایسے ہی اگر آپ کسی اور چھوٹے شہر میں موو کر جائیں تو وہ پھر اپرچونٹیز بزنس کی زیادہ آپ کو میسر ہوتی ہیں، کیونکہ اب آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ بڑے شہروں کو چھوڑ کے دوسرے شہروں کی طرف جا رہے ہیں. جو اٹلانٹک کینیڈا ہے، جو نارتھ کا کینیڈا ہے، اس میں موو کر رہے ہیں. اور وہاں پر بھی بہت سی اپرچونٹیز ہے کیونکہ لینڈ بہت زیادہ ہے یہاں پر، لوگ کم ہیں، اور اب امیگریشن کے ذریعے لوگوں کو لایا جا رہا ہے اور ان کو بسایا جا رہا ہے. تو کیا فرق ہے جو آپ 10 پوائنٹس اگر آپ سے میں پوچھوں کہ فوراً ایسے ہی نقطے، تو کیا بینیفٹس ہیں؟ مطلب ایک تو ہیلتھ کا ہو گیا، دوسرا ہیلتھ ایجوکیشن کا کا ہو ہو گیا، گیا. ایجوکیشن کا ہو گیا. ایجوکیشن کی بہت اچھی فیسلٹیز یہاں پر ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، اور بہت آسانی سے ویزا مل جاتا ہے یہاں پر ایجوکیشن میں. اگر آپ کوئی ڈپلوما میں آنا چاہتے ہیں یا ایک شارٹ یہ ٹرم تو کوئی ڈگری کرنا چاہتے ہیں. یہ تو ان کی بات ہے نا جن کو ملا ہے، جن کو نہیں ملا ان سے پوچھیں گے کتنا مشکل ہے. بس وہ بھی لگے ہوئے ہیں لائن میں جس طرح باقی لگے ہوئے ہیں. اچھا، اچھا، اس کے علاوہ ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے یہاں پر، ملٹی کلچرلزم ہے. حکومتی سطح پر بھی ڈائیورسٹی کو فروغ دیا جا رہا ہے کہ ان شعبوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لایا جائے جو نان وائٹ ہیں، یعنی کہ جو یا تو ساؤتھ ایشین کمیونٹی کے ہیں، افریقن کینیڈینز ہیں، یا دیگر کسی اور ایتھنیسٹی سے ہیں. ان کو یہاں پر جابس کے مواقع مل رہے ہیں، مساوی مواقع مل رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ حلال فوڈ کا یہاں پر کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کو تمام بڑے سٹورز سے حلال اشیاء مل جاتی ہیں، چکن مل جاتا ہے، مٹن، بیف، سب کچھ مل جاتا ہے. تو یہ سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے کینیڈا کا، کہ یہاں پر ایک تو نہ صرف ساؤتھ ایشین کمیونٹی بلکہ جو دیگر مسلم ممالک سے آئے ہوئے لوگ ہیں وہ بڑی تعداد میں، تو اس کی وجہ سے حلال فوڈ کا، میٹ کا، گروسری کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. تیسری چیز کہ یہاں سے نیاگرا فال کا ویو وہ نہیں ہے جو امریکہ سے آپ دیکھتے ہیں. سردیوں میں تو آپ قید ہو جاتے ہیں یا کام چلتا رہتا ہے؟ کسی حد تک آپ یہاں پر لوگ اڈیپٹ کر چکے ہیں سردیوں سے. انہوں نے اپنے اسپیسیفک گیئرز رکھے ہوئے ہیں، جیکٹس ہیں، سنو شوز ہیں، بوٹس ہیں، وہ آپ پہنتے ہیں اور آپ ایسے ہی گھومتے ہیں جیسے آپ عام گرمیوں میں گھومتے ہیں. اور کینیڈا میں خاص طور پہ ٹورانٹو کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک انڈر گراؤنڈ پاتھ جس کو بولتے ہیں، وہ پاتھ ہے. وہ پاتھ جو ہے وہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ زمین کے نیچے ہیں. تمام راستے، ٹرین سٹیشنز، مالز، سب کچھ جو ہے وہ یہاں پر پاتھ کے نیچے ہے. آپ کو باہر نہیں نکلنا پڑتا. تو پولیس کا یا لا اینڈ آرڈر کا کیا ہے؟ چھینا چھپٹی ہے نہیں ہے؟ ڈکیتیاں، اسٹور سے رابریز، اس طرح کی معاملات ہیں؟ دیکھیں، جب کراچی میں بھی مہنگائی بڑھتی ہے، ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے، تو سنیچنگ بڑھ جاتی ہے، لوگوں کے موبائل جو ہے وہ چھننا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح یہاں پر بھی صورتحال ہے کہ کچھ عرصے سے یہاں پر اس طرح کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں، چھینا جھپٹی کے بھی. اوور آل جو اسٹریٹ کرائم ہے وہ یہاں پر اب تھوڑا سا بڑھ رہا ہے. پولیس کوشش کر رہی ہے کہ اس کو کیا جائے، اس کا سدباب کیا جائے، لیکن کسی نہ کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آہستہ آہستہ وہ کرائمز موجود ہیں. اور بس یہی چیزیں ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے وہ ایسی ہی رہتی ہے، کبھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کبھی خراب ہو جاتی ہے. اگر کوئی اسائلم لیتا ہے یا کوئی آتا ہے تو کیا کینیڈا اس کے لیے زیادہ ایزی ہے یا دوسرا کوئی ملک ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر یہ بات آپ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ کینیڈا کا ہی ایک اچھا ریپوٹیشن ہے کہ امریکہ سے بہت سے لوگ بارڈر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اسائلم چاہیے. تو یہاں پر بہت سے لوگ اسی طرح آئے ہیں اور کینیڈا ویلکم کرتا ہے ان کو. کسی قسم کا پرابلم نہیں ہوتا، ان کو اپنے پاس بلاتا ہے اور ان کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر جو بھی ان کے پرسپیکٹو ہوتا ہے اس کے مطابق ان کی اپلیکیشن کو فارورڈ کرتا ہے، ان کو خاص جگہ دیتا ہے.
इनकम लोगों की, जैसे एक आम मज़दूर यहाँ काम करता है तो उसको 12, 13, $15 मिलते हैं पर आवर, तो वहाँ कितना है अंदाज़न? यहाँ पर जो मिनिमम वेजेस हैं वो देना लाज़मी है और जो मिनिमम वेजेस हैं तकरीबन 16 से $17 के करीब हैं, 15-16 के करीब हैं और ये बात है कि जो यहाँ पर लोग आते हैं, उनकी जो सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि वो कुछ जॉब तलाश करें। तो जॉब तलाश करने में बहुत से ऐसे यहाँ पर अब प्रोफ़ेशंस हैं जो जिनको वो ईज़िली अडॉप्ट कर लेते हैं और जैसे सिक्योरिटी की जॉब्स हैं, उनको वो हासिल करते हैं, उसमें मिनिमम वेजेस हैं, वो आपको मिल जाती हैं, तो आपका वो काम चल जाता है। आप अब आखिर में अगर 2 जुमलों में बता दें कि अगर कोई बंदा आना चाहता है, वीज़ा भी है और सारी चीज़ें, तो कहाँ जाए, कनाडा या अमेरिका? अगर घूमने-फिरने के लिए आना है, तो फिर आप ये करें कि अमेरिका जाएँ, लेकिन अगर आपने सेटल होने आना है, तो फिर आप कनाडा आएँ। ठीक है, और अगेन आपकी मैं शुक्रिया अदा करूँगा और अपने दोस्तों को भी यही कि भाई आपने सुन लिया, आतिफ़ साहब का वो इंडिया से था और शेरदिल हमारे पाकिस्तान से हैं, तो इन दोनों की राय और इसके साथ ये भी कि अब आपके ऊपर है कि आप कनाडा जाना चाहते हैं या अमेरिका, क्योंकि वहाँ भी वही मसाइल हैं जो अब अमेरिका में पहले थे। और बाकी तो शेरदिल की आपने बातें सुन ली हैं और उम्मीद है ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियोज़ फ्यूचर में मिल सके। थैंक यू। गुड नाइट भाई। गुड नाइट, थैंक यू।